نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يبعث الناس على نياتهم رواه ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک یبعث الناس اٹھائے جائیں گے لوگ علی نیاتہم اپنی نیتوں پر، یعنی قیامت کے روز لوگ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا لوگوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے یا جس پر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس قدر اہم ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارا انجام اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے؟ نیت کا لفظ عربی زبان میں نون واو یہ سے ہے. نوا ینوی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. نیت کہتے ہیں قصد، ارادے اور دل کے عزم کو. دوسرے لفظوں میں کسی بھی کام کے کرنے کا سچا اور پکا ارادہ، ایسا ارادہ کہ جو انسان سے کام کروا بھی لے، یعنی پختہ ارادہ. اسی سے لفظ نوات نکلا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. نوات گٹلی کو کہتے ہیں. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ پھل میں، پھل کے اندر والے حصے میں، اور اندر والے حصے میں پھر گٹلی کے اندر کا حصہ جو دراصل آگے درخت اگنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ مزید اس کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ آڑو کو دیکھیں تو آڑو میں گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ اس کے بالکل اندر والے حصے میں، سینٹر کور میں. اور پھر اس گٹلی کا فنکشن کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ وہ انتہائی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے لیکن اسی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آئندہ مزید ایک درخت لگنے کی. پوری انفارمیشن اگلے درخت کی اس گٹلی کے اندر سٹور ہوتی ہے. اگر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ آڑو کے پورے درخت کی پلاننگ اور اس کے سارے کمپوننٹس اس گٹلی کے اندر ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک مائکرو ٹری ہوتا ہے، یعنی پوری انفارمیشن سٹور ہے اس میں کہ اس بیج کے اندر سے کتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے، کتنی اس کی شاخیں ہوں گی، کتنے پتے ہوں گے، کتنے پھول اس پہ لگیں گے، کتنے پھل بنیں گے، کیا اس کا سائز ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا خوشبو ہوگی. یہ سب کچھ ساری انفارمیشن کہاں سٹور ہوتی ہے؟ اس مائکرو چپ میں، جس کو آپ بیج کہتے ہیں. تو اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کسی درخت کے اگنے کا یا آڑو کے درخت کے اگنے کا سارا انحصار اس کی گٹلی پر ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر تو نہیں. آپ اس گٹلی کے بغیر کسی اور چیز سے آڑو کا درخت نہیں لا سکتے. پورے کا پورا انحصار اس ایک گٹلی پر جس کو آپ ربش سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے سب کچھ اسی کے اندر سٹور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے اعمال کا انحصار اس کے اندر کے ارادے پر ہوتا ہے. جتنا وہ پختہ ہوتا ہے، جتنا وہ عمدہ ہوتا ہے، جتنا وہ اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی عمل اچھا ہوتا ہے. اور اسی درجے میں پھر وہ عمل اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے. اگر اعمال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ما قدموا و آثارہم میں ہمارے موجودہ اعمال جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اور وہ جو مرنے کے بعد ہم کو فائدہ دینے والے ہیں آثار ہمارے، وہ سب کے سب دراصل اس گٹلی یعنی اس نیت پر منحصر ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کی صحت کیسی ہے اور وہ کتنی محفوظ ہے.
اگر اس گٹلی یا بیج کو کیڑا لگ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو پودا اگتا ہی نہیں، یا پھر اگ جائے تو پھل نہیں لاتا، اور اگر وہ کمزور ہے تو کم پھل لائے گا. مثلاً آپ گندم اگانا چاہتے ہیں، آپ بازار میں جائیں گندم کا بیج لینے کے لیے تو پوچھیں کہ کون سا چاہیے، کئی قسمیں ملیں گی آپ کو ایک ہی چیز میں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیج کون سا خریدتے ہیں. جیسا بیج خریدیں گے، جیسا بیج لائیں گے، ویسا ہی فصل لگے گا. تو بالکل اسی طرح جو آپ کی نیت ہوگی اور جیسی ہوگی، جس قدر مخلص، خالص، صاف، اچھی ہوگی، جتنی پکی ہوگی، ویسا ہی آپ کا عمل نکلے گا، ویسا ہی عمل برآمد ہوگا، اتنے ہی اس کے اثرات ہوں گے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اٹ آل ڈپینڈز آن نیت. اور نیت از ناٹ اونلی کہ سوچ ہے ہماری، نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو. آپ اندر سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف وش نہیں ہے نیت کہ ہماری خواہش ہے، یہ تمنا نہیں ہے نیت، صرف آرزو اور خواہشات نہیں ہے نیت. نیت ہے سچا اور پکا ارادہ جو آپ کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے، جو آپ کے دل میں جم گیا ہے. آپ کسی گٹلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پھر وہ گٹلی گٹلی نہیں رہتی. جب اپنی جڑیں چھوڑنے لگتی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہو جاتی؟ وہ اپنا ایک مقام بنا لیتی ہے. مثلاً کھجور کا درخت ہے یا آم کا درخت ہے یا کوئی بھی اچھا درخت جس کی گٹلی مضبوط ہوتی ہے، جس کا درخت پھلدار ہوتا ہے، اس کے ایک دفعہ زمین میں جانے کے بعد اس کی جڑ کو اکھیڑنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو نکال بھی لیں نا تو پھر بھی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ جڑیں پھر ایک نیا پودا بنا دیتی ہیں. یعنی اچھی نیت انسان کے اعمال میں اس قدر اثر رکھتی. تو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ان کے کرنے کا بھی اور ان کی قبولیت کا بھی. عام طور پر اس حدیث کا ہم ایک ہی معنی لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ جیسی نیت ہوگی ویسا تم کو اجر ملے گا. یہ صرف اجر کی بات نہیں، تمہارا کام بھی ویسا ہی ہوگا. جس دل سے تم کام کرو گے، جس ارادے سے کرو گے، جس شوق سے پھر کرو گے، جس پختگی کے ساتھ کرو گے، جس استقامت کے ساتھ کرو گے، اس کی کوالٹی بھی ویسی ہی ہوگی. اور پھر جیسی کوالٹی ہوگی جزا بھی ویسی ہی ہوگی. عام طور پر کچھ کام کرنے کا ہمیں ارادہ نہیں ہوتا، ہم اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں. دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، لہذا کام بھی کبھی نہیں ہو پاتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کے لیے ہم سچی نیت کر لیں اور سچا پکا ارادہ کر لیں پھر وہ کام نہ ہو. وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کتنا بھی مشکل ہو، وہ کتنا بھی ناممکنات میں سے ہو، وہ کتنا بھی بڑا ہو، وہ ہو جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کو اجر دیں گے، جزا دیں گے، تو وہ بھی محض ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے نہیں دیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پودے کی جڑ نہیں ہوتی وہ کتنا بھی بڑا ہو بہت جلدی سوکھ جاتا ہے، نہ وہ پھل لا سکتا، نہ اس کا کوئی شیڈ رہتا ہے باقی، اور نہ ہی کچھ اور، وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح وہ عمل جو محض نمائشی ہو، جو پودا کہیں سے کاٹ کے آپ نے لا کے نمائش کے لیے لگایا ہو گھر میں. عام طور پہ پہلے لوگ کیلے کے درخت لگایا کرتے تھے شادی بیاہ کے موقع پر سجاوٹ کے لیے، تو وقتی نمائش ہوتی تھی، وقتی طور پہ وہ جگہ سج جاتی تھی، لیکن اس سے کبھی کوئی پھل نہیں نکلا تھا، وہ پودا خود بھی سروائیو نہیں کرتا. تو اسی طرح جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے بڑے سے بڑا نمائشی عمل جو ہے وہ بہت جل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس سے کچھ بھی آگے نہیں پھوٹتا، کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اچھی نیت سے کام کا آغاز ہو، پھر اس کے بعد اگر اس میں خلل آ جائے، مثلاً آپ نے اچھا سا بیج بویا زمین میں لیکن پھر حفاظت نہیں کی اس زمین کی، اس کے ساتھ اور جھاڑ جھنکار نکل آئے، یا پھر یہ کہ کیڑا لگ گیا اس کی جڑ کو اور آپ نے پرواہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں دی، تو بھی اچھا درخت نہیں نکلے گا. تو یہ بھی کافی نہیں کہ ہم ایک دفعہ اچھی نیت کر لیں، اچھا ارادہ کر لیں اور اس کے بعد غافل ہو جائیں اس سے. نہیں، پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا، کیئر کرنی پڑے گی کہ کہیں ایسی تو نہیں کہ نیت بدل گئی. جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے جذبے اور کتنے جوش کے ساتھ گھر سے نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن کچھ لوگ اتنا شہادت کا شوق رکھتے تھے اور اتنا زیادہ جذبہ رکھتے تھے کہ نہیں، ہم باہر نکل کے جنگ کرتے. اور وہاں جا کر جب دیکھا کہ کامیابی ہونے لگی ہے اور مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ تھوڑی سی نیت بدل گئی، تھوڑا سا شوق بدل گیا. اب کیا تھا؟ وہ نکلے تھے جہاد کرنے،
اور وہاں جا کے دنیا نظر آئی تو نیت بدلی اور فتح ناکامی میں بدل گئی. جنگ احد میں ناکامی کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب ان کو تم تہس نہس کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، یعنی دشمنوں کو ختم کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم پھسلے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک معاملے میں جھگڑنے لگے کہ اب بھی یہاں کھڑے ہوں یا مال غنیمت سمیٹنے چلے جائیں. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کر لی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز دکھائی گئی جس سے تم محبت رکھتے ہو. کیا تھی وہ چیز؟ مال غنیمت، دنیا کا مال. تو یہ تو ظاہری علامتیں تھیں جو نقصان کا سبب بنی، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، مِنْكُمْ، تم ہی میں سے بعض ایسے ہیں مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، جو دنیا کمانے آئے تھے. تو جب تک اس روٹ کاز کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک اوپر کی علامات کو محض ٹریٹ کرنا کہ جھگڑا نہیں کرو، نافرمانی نہیں کرو، صرف اس پہ واز کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوگا. اس کی اصل تک جانا بے حد ضروری. تو وہ چیز جو ہمارے دل کو پکڑے ہوئے، جب تک اس دل کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پکڑتی تو عمل نہیں بدل سکتا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جب اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو اس وقت محض ظاہری اعمال کو دیکھ کر نہیں بلکہ انسان کی نیت کے مطابق. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ وہی جو ہماری نیتیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ نیت، ارادہ، چاہتے کیا ہو، تم کیا چاہتے ہو، اور پھر جو چاہتے ہو وہ کرتے بھی ہو، وہ تمہارے عمل میں کتنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی اچھی نیت اس کے لیے بعض اوقات عمل کے بغیر بھی بہت بڑی جزا کا سبب بنتی. جیسے اچھے بیج کی بذات خود ایک ویلیو ہوتی ہے نا، اچھا بیج خریدا جاتا ہے، بکتا ہے. تو بالکل اسی طرح بعض اوقات محض نیت، اس کا بھی انسان کو اجر ملتا ہے اتنا ہی جتنا ایک کام کرنے کا. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو بہت ہی اہم ہے، ترمذی کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الدنیا لاربعۃ نفر عبد رزقه اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ورزق ووزرهما سواء. رواہ الترمذی. دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے، یعنی دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. ایک وہ کیٹیگری لوگوں کی جن کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، بس وہ اس مال کے صرف اور استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اس مال کے استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس میں جو عمل وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یعنی مال کا استعمال وہ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے مطابق. بس ایسا بندہ سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، جس کو 2 نعمتیں ملی، مال بھی ملا، علم بھی ملا. اب وہ مال کو علم کے مطابق استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ ہائیسٹ رینک میں ہے. دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، بہت سمجھدار ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کی نیت بہت سچی ہے، صادق النیت ہے، سچا پکا ارادہ ہے اس کے اندر. کس بات کا؟ وہ اپنے دل اور زبان سے کہتا ہے
کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی اس مال کو فلاں شخص کی طرح اچھے کاموں میں لگاؤں گا. یعنی پہلے شخص کو کاپی کرتا ہے جس کے پاس علم اور مال ہے. فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے. یعنی ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال خرچ کر رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ اچھی جگہ پر، اور دوسرے کے پاس مال ہے کوئی نہیں، وہ صرف اچھی نیت رکھتا ہے، لیکن اجر میں یہ دونوں برابر ہیں. اب دوسرا تو صرف نیت رکھے ہوئے ہے، کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ اس کی نیت بہت سچی ہے، کھری ہے، خالص ہے، اللہ کو اس کے جذبے اور تڑپ کا پتہ ہے، لہٰذا صرف اس کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں پہلے شخص کے برابر لا کھڑا کریں گے. یہ ہے انما الاعمال بالنیات یا انما یبعث الناس علی نیاتہم. قیامت کے دن اگر عمل بہت زیادہ نہیں بھی ہیں لیکن آپ دل کے اچھے ہیں، آپ نیت کے سچے ہیں، تو آپ کو بھی مقربین میں جگہ مل سکتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اسباب اور صلاحیتیں اور وسائل اور وہ سب کچھ تھا نہیں جس سے آپ بہت اچھے اچھے کام کر سکتے، لیکن آپ کے اندر جذبہ بہت تھا، تو تھوڑے سے کام بھی آپ کے لیے بہت بڑے ہو گئے. پھر ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا. مال ہے، علم کوئی نہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں. بس وہ نادانی کے ساتھ خدا سے بے خوف ہو کر مال کو اندھا دھند غلط راہوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتا، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا. یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک بدترین ہے کہ جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. ایسا مالدار انسان اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہے. اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، محروم دونوں طرح سے، لیکن حال یہ ہے کہتا ہے اگر مال مل جائے تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کروں. کس کی طرح؟ تیسرے شخص کی طرح جو غلط کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے. یعنی اگر مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اس طرح جوا کھیلوں یا فلاں اور فلاں غلط کام کروں، میں بھی عیش و عشرت میں لٹاؤں. بس اس کی نیت یہی ہے. تو ان دونوں شخصوں کا گناہ برابر ہے. اب یہ بدقسمت نہ مال ہے نہ علم ہے، صرف بری نیت سے کہاں پہنچ گیا؟ برے مقام پہ، برے درجے پر. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیسی سوچ دینا چاہتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف، ایک مثبت سوچ. اور چوتھے شخص کی سزا نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. آپ کچھ کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، مگر ارادے تو اچھے رکھو، سوچو تو صحیح. سوچنے پر کیا قیمت آتی ہے آپ کی؟ کیا مشکل؟ جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا نا کہ اچھی نیت رکھنے سے انسان اس پورے اجر کو پا لیتا ہے جو کسی کام کرنے والے کو ملتا ہے. اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینہ میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو روکا ہوا تھا. یعنی وہ جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن پورا ثواب ان کو ملا، آنے کا ان لوگوں کے برابر اجر ملا جو جنگ میں شریک تھے. وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ ان کی ایک مجبوری تھی. تو اگر کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے آپ ایک کام نہیں کر پا رہے لیکن آپ کا ارادہ اور نیت اور تڑپ وہی ہے تو آپ اجر میں پیچھے نہیں ہیں. ایک ہے حقیقی عذر ہونا اور ایک ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافقین والے بہانے. تو یہ ہم میں سے ہر شخص خود سوچ سکتا ہے، کیونکہ مدینہ میں پیچھے کون رہا تھا جنگ تبوک کے؟ دو گروہ رہے تھے، ایک سچے مخلص مومن رہے تھے اور دوسرے منافقین رہے تھے. ایک کے اوپر تو شدید وعید آئی اور ایک کو پورے اجر دے دیا گیا. فرق کس چیز کا تھا؟ منافقین کی پکڑ کیوں ہوئی؟ اور دوسری طرف انہی لوگوں کے ساتھ اسی شہر میں کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے آنسو بہتے تھے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے، ہم بھی جا سکتے. عذر نے ان کو روکا ہوا تھا. ان کو پورا پورا اجر گھر بیٹھ کے دے دیا گیا. بظاہر شکل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں نا، بظاہر عمل تو ایک جیسا ہے، منافقین کا عمل بھی وہی ہے جو مخلص مسلمانوں کا ہے، لیکن دل کی کیفیت دونوں کی فرق ہے. تو پھر ہمیں بھی جائزہ کس چیز کا لینا ہے کہ ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. وہاں تو نہیں زنگ لگ رہا، وہ تو نہیں سخت ہو رہا، وہاں تو بے حسی نہیں. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا احتساب کرتے رہیں، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے شوق، اپنے ارادے، ان کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہماری اپنی مرضی کیا ہے. حالات تو اللہ کے ہاتھ میں نا، ہر ایک کو ہر چیز تو نہیں مل سکتی، یہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے.
کہ ہر ایک کی مرضی کے مطابق یہ دنیا نہیں بن سکتی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا نیت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو پھر نیت کا اچھا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کس کو اچھی نیت کہیں گے, کس کو خراب نیت کہیں گے, یا نیت پھر کیا چیز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نیت اس خیال کا نام ہے جو ہمارے دل میں اتر جاتا ہے اور پھر اندر جا کے جڑ پکڑ لیتا ہے اور ایک گرہ لگا لیتا ہے. پھر وہ چیز ہمارے شوق بن جاتی, پھر وہ چیز ہمارا خیال بن جاتی, پھر ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتی, اور پھر کسی وقت عمل میں بھی ڈھل جاتی. اور اگر عمل تک پہنچنے کا وقت نہ بھی آئے تو ایٹ لیسٹ وہ ہمارے خوابوں کا حصہ, وہ ہماری گفتگو کا حصہ ضرور رہتی. یعنی مجھے لگتا ہے کہ نیت ایک طرح سے دل میں اترا ہوا وہ الہام اور وہ خیال اور وہ سوچ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دل کو جا کے پکڑ لیتی ہے. یعنی اصل میں نیت ہے کیا؟ دل کی کیفیت کا نام ہے نا, اس نے جا کے پکڑ لیا اندر سے. اب جو چیز دل کو پکڑ لے اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ جو چیز آپ کے دل کو لگ جائے پھر آپ لازماً اس چیز کے حصول کے لیے خاتمہ مارنے لگتے ہیں. اسی طرح اچھی نیت سے مراد نمبر 1 اچھے کاموں کا پختہ ارادہ, پکا ارادہ, سچا ارادہ. یعنی اچھی نیت کی پہچان صادق النیت ہونا, نیت میں سچا ہونا. کیونکہ بعض اوقات وہ ہمارے دل میں ہوتا نہیں جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم غلط کام کر کے کہتے نہیں ہماری نیت بہت اچھی تھی, ایک اور جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ اگر نیت اچھی ہوتی تو کام کیسے اچھا نہ ہوتا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج اچھا اور درخت اچھا نہ نکلے؟ یہ ہو سکتا؟ محال ہے. تو اچھی نیت سے مراد نمبر 1 سچی نیت ہے, نمبر 2 اللہ کے لیے کام کرنے کی نیت ہے. کسی بھی تعریف سے, شہرت سے بے نیاز ہو کر لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں, کوئی بھی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا, اس کا صلہ اور جزا اللہ سے چاہنا. جیسا کہ قرآن پاک میں تقاضا کیا گیا آپ سے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کس طرح؟ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو گویا تمام عبادات جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عمرہ, قربانی, صدقہ, خیرات سب کچھ آتا ہے, ان سب کے پیچھے کچھ بھی جب ہم کرنے لگے, نماز کے 2 نفل کے لیے بھی کھڑے ہوں تو اس میں ریاکاری, دکھاوا نہ ہو, اللہ ہی کی خوشنودی مد نظر ہو, چاہے فرض کی ادائیگی ہو چاہے نفل کی ادائیگی ہو. اسی طرح چاہے روزہ رکھنے کی بات ہو یا حج عمرے کی بات ہو یا کچھ بھی ہو, اس میں کہیں دل کے کسی بھی گوشے میں یہ چیز چھپی نہ ہو کہ اس سے لوگوں پر میری نیکی کا ایک روب جمے, یا میں لوگوں کی نظر میں اچھی بن جاؤں, یا یہ کہ میری نیکی کا ایسا روب پڑے کہ اس کے نتیجے میں میرا کاروبار بہت اچھا ہو جائے, کہ لوگ ہیں کہ حاجی صاحب ہیں اس لیے اگر بزنس ڈیل کرنی ہے تو انہی سے کی جائے. نہیں, حج اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح صدقہ خیرات ہو تو احسان جتانا نہ ہو, کسی کو دے کر اذیت دینا نہ ہو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے صدقات کو ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. یعنی احسان جتا کے اذیت دے کے خرچ نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر بالکل ایمان نہیں رکھتا. تو اس کا عمل کیا ہے؟ بس ظاہری وقتی عمل ہے, اس میں کوئی پائیداری نہیں, وہ پتھر پہ پڑی ہوئی مٹی کی طرح ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. ان کو اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا, کچھ صلہ نہیں ملے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تاکید سے کہا گیا, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنے دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے کروں. یعنی جو دین کا معاملہ ہے وہ خاص بندے اور رب کا معاملہ ہے, اس میں کوئی دوسرا شامل ہی نہ ہو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے انسان, اور جو کرے اس میں پھر اللہ ہی کی رضا مقصود ہو. اور جب ایک انسان ایسا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اس کا ارادہ ہی اس کے لیے ایک نیکی بن جاتا ہے. من ہم بحسنۃ ولم یعملها
کتبت لہ حسنہ، جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا، اس کے لیے بھی نیکی لکھ لی گئی. تو یہ انعام کس کے لیے؟ جو صرف سوچ پر ہے، جس کا ارادہ سچا ہو. اسی طرح اگر بری نیت ہوگی تو اس پر سزا بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھی نیت کی جزا ہے، بری نیت کی سزا بھی ہے. مثلا مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. آپ سے پوچھا گیا کہ قاتل تو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مقتول کس لیے جائے گا؟ اس کا کیا قصور؟ وہ تو قتل ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ بھی تو دوسرے کے قتل کے در پہ تھا، وہ بھی تو اسی ارادے سے باہر آیا تھا. ایک کا ارادہ پورا ہو گیا، دوسرے کا پورا نہیں ہوا. اس نے قتل نہیں بھی کیا تو بھی اس کی سزا وہی ہے جو قاتل کی ہے، کیونکہ اس کی نیت بھی وہی تھی جو قاتل کی نیت تھی. اب دو بیک وقت ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے تھے، ایک کر گیا دوسرا نہ کر سکا، تو ایک کو سزا تو قتل کی اور دوسرے کو سزا کس چیز کی؟ محض نیت کی، محض اس کے ارادے کی. اسی طرح مہر مقرر کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو مہر مقرر کر کے نکاح کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، وہ زانی ہے. یعنی اس نے مہر مقرر کر لیا بہت بڑا، لیکن نیت میں کیا تھا؟ دینا دلانا کس نے؟ یہ تو صرف دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے ہے، یہ لوگوں پہ ایک روب جمانے کے لیے کہ ہم اتنا دے سکتے ہیں، لیکن ارادہ اور نیت نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ زانی ہے. اور اسی طرح جو قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرنا چاہتا وہ چور ہے. تو مسند احمد کی روایت ہے. یعنی کسی سے قرضہ لے لیا، کیا کہہ کے اتنے دن میں واپس کر دوں گا، لیکن یہ صرف اس کی زبان کی بات ہے، اس کے دل میں یہ بات کوئی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کا. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کے واپس کرنے کے بھی سوچیں. وہ ادا کیوں نہیں کر پاتے؟ ایسا نہیں کہ صرف مجبوری کی وجہ سے، وہ اس لیے ادا نہیں کر پاتے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ادا کرنے کی. کیونکہ جن کی نیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ اچھی نیت سے برا کام نیکی نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ جھوٹ بولیں اس نیت سے کہ میں کسی کو ہنسا دوں، میں کسی کا دل خوش کرنا چاہتی ہوں اس لیے جھوٹ بول رہی ہوں. میرا ارادہ اور میری نیت کیا بڑی اچھی نیت ہے میری، میں دوسروں کا دل خوش کرتی ہوں اس لیے جھوٹ بولتی ہوں. تو اس سے آپ کا برا عمل نیکی نہیں بنے گا. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں حیا ہے لیکن مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف دل میں حیا رکھنے سے پردے کا حکم پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام بھی ضروری ہے، اور برے کام کے لیے اچھی نیت اس کو اچھا کام نہیں بناتی. ٹھیک ہے؟ جیسے وہ رابن ہوڈ کی کہانی پڑھی ہوگی کہ اس لیے چوری کرتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرے. ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم چوری کر کے کسی کی مدد کریں یا غلط کام کر کے پیسے کما کے فنڈ ریزنگ کر کے مسجد تعمیر کریں یا کوئی اسلامک سینٹر بنائیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اسلام میں ظاہریت سے بڑھ کر انسان کے اندر کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت یہ صرف اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اس کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اس کے جذبوں کو دیکھتا ہے. اور باقی انسان کی مجبوریاں وہ تو جانتا ہے کہ کون کس مجبوری میں ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے حالات سے کون واقف. اس لیے قیامت کے دن جب انسانوں کو جزا سزا ملے گی تو وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگی. اس وقت میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی تھی. ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اور دوسری یہ تھی کہ انما الاعمال بالنیات. ایک دنیا کا پہلو ہے اور ایک آخرت کا پہلو ہے. دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری مصروفیات کیا ہیں، جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے، جس چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں. تو یہاں بھی ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہماری اصل نیت کیا ہے دنیا میں رہنے کی. اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہی سامنے آئے گا جو ہمارے دلوں میں ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تو بنیادی طور پہ تو پھر ایک ہی چیز ہے نا، نیت، جو یہاں کے اعمال کو بھی متاثر کر رہی ہے اور وہاں کے انجام کو بھی متاثر کر رہی ہے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جتنی اللہ کی محبت شدید تر ہمارے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ پھر نیت کی اصلاح ویسے ہی ہوتی چلی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.